الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سورۃ الاحزاب تک میں تمام صورتوں کے ایک دوسرے سے ربط اور ہر صورت کا مختصر سا خلاصہ بیان کر چکا ہوں۔ آج سورۃ سبا کا خلاصہ اور اس میں بیان ہونے والے اہم مضامین اس کو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ سبا کا سورۃ احزاب کے ساتھ جو ربط ہے اور تعلق ہے اسے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سورۃ احزاب میں یہ کہا گیا کہ جس طرح کسی لڑکے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اور جس طرح بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے وہ شفیع غالب نہیں بن جاتا۔ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے، یعنی ایسی شفاعت جو غلبے والی ہو، اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ اللہ ان کی سفارش کو اور اللہ ان کی درخواست کو رد نہیں کرتا، یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں، ایسی کسی شفاعت کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ سورۃ احزاب میں اس کو رد کیا۔ اب سورۃ سبا میں اللہ ان شبہات کا جواب دیں گے جن شبہات کی بنا پر مشرکین مکہ یا مشرکین عرب انبیاء کو، جنات کو اور ملائکہ کو شفیع غالب سمجھتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں انبیاء، جنات اور ملائکہ کے بارے میں کچھ شبہات تھے، اور ان شبہات کی بنا پر وہ انہیں شفیع غالب سمجھ کے پکارا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ان کے ذہن میں شبہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا، تو انہیں بڑی اللہ کے ہاں قرب حاصل ہے اور وہ بڑی طاقتوں والے ہیں، اس لیے وہ شفیع غالب ہیں۔ دوسرا شبہ ان کے ذہن میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق تھا کہ حضرت سیدنا سلیمان کے تابع جنات تھے، اور ہوا ان کے آگے مطیع تھی، اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ ان کمالات کی بنا پر مشرکین اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ وہ اللہ کے ہاں شفیع غالب ہیں۔ ایک شبہ ان کا جنات کے متعلق تھا کہ جنات بڑی طاقت والے ہیں، اور جنات
غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں اور غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو ایک شبہ جنات کے بارے میں تھا اور ایک شبہ ان کا ملائکہ کے بارے میں تھا۔ مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں اس نظریے سے کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات کو رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی درخواست اور شفاعت کو رد نہیں کرتا۔ فرشتے اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ یہ چار شبہات جو مشرکین عرب کے ذہن میں تھے، مسئلہ شفیع غالب کے سلسلے میں اللہ نے سورۃ سبا میں ان کے چاروں شبہات کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلا شبہ جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق تھا، اسے آیت نمبر 10 میں ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی بزرگی اور فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے کہا اے پہاڑوں، داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھو، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح پہاڑوں کی اور پرندوں کی حالی نہیں ہے بلکہ قولی تسبیح ہے، اس لیے کہ حالی تسبیح تو دنیا کی ہر چیز اور کائنات کی ہر چیز حالی تسبیح کر رہی ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، انہیں عظمت دینے والے ہم ہیں، تم نے انہیں کیوں اپنا معبود بنا لیا اور کیوں انہیں اپنے لیے شفیع غالب سمجھ لیا ہے۔ آگے دوسرا شبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق تھا، اسے آیت نمبر 12 میں بیان کیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات جو ان کے سامنے سب کام کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے، یہ سب اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو سب کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ تیسرا شبہ جو جنات کے بارے میں تھا، اسے اللہ نے آیت نمبر 14 میں اللہ نے اس شبے کا جواب دیا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ این اس تعمیر کے دوران جب جن بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، کام میں مصروف ہیں، این اس دوران اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، چنانچہ ایک لاٹھی کے سہارے پر وہ کھڑے ہیں۔ چنانچہ دیمک کے کیڑے نے اس لاٹھی کو نیچے سے کھانا شروع کیا۔ جب وہ لاٹھی کمزور ہوئی اور ان حضرت سیدنا سلیمان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو پتہ چلا
کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے، جنوں پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اتنی مدت وہ اپنے آپ کو اس سزا میں جو وہ کام کاج کر رہے تھے اس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا نہ رکھتے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ جنات کے سامنے حضرت سلیمان ایک لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، ان کی روح قبض ہو گئی ہے، لیکن جنات کو یہ پتہ نہ چلا کہ حضرت سلیمان کی روح قبض ہو گئی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلتا تو وہ کبھی اس کام کاج میں، مزدوری میں اور اس تعمیر میں مشغول نہ ہوتے، بلکہ کام کاج چھوڑ کے نکل جاتے۔ ایک تو یہ بات اس سورۃ سبا کی آیت نمبر 14 سے ثابت ہوئی کہ جنات جو ہیں یہ عالم الغیب نہیں ہے، اور ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ پیغمبر کے جسم سے جب روح نکل گئی ہے تو پھر لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، اور وہ جب کھوکھلی ہوئی تو حضرت سلیمان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی تو حضرت سلیمان گر گئے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ گرنا زندے بندے کا نہیں ہوتا، جس کے اندر روح موجود ہو وہ نہیں گرتا، گرتا وہی ہے جس کے اندر روح موجود ہو نہ ہو۔ تیسرا جو ان کا شبہ ہے وہ تھا فرشتوں کے بارے میں کہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں، اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اسے آیت نمبر 22 میں ان کے شبہ کو دور کیا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ میرے پیغمبر آپ کہیں پکارو ان کو جن کے متعلق تمہارے بڑے گمان ہیں اور جن کے متعلق تمہارے بڑے خیالات ہیں کہ یہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں، یہ بڑی طاقتوں والے ہیں، یہ ہماری پکار اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، یہ ہمارے کام کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، انہیں بلاؤ۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی سانجا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے زمین و آسمان کے بنانے میں اللہ کی کوئی مدد کی ہو یا اللہ کا کوئی ساتھ دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ 4 شبہات جو اللہ نے دور کر دیے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، ایک جنات کے متعلق اور ایک ملائکہ کے متعلق۔ تو اللہ نے جب حضرت داؤد کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا تو یہ دونوں شکر گزار بندے تھے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے والے لوگ تھے۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ذکر کے بعد ناشکرے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ ہماری نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور جو لوگ ہمارے انعامات کو مان کر ہماری وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے اور ہمیں ہی معبود نہیں مانتے، آؤ تمہیں ان کا ایک نمونہ میں سناتا ہوں۔ اللہ نے تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ قوم سبا سے آیت نمبر 15 میں پیش کیا، جنہیں اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ 2 رخ باغوں کا ایک سلسلہ تھا جو دور تک چلا جایا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اس وقت ایک ڈیم بنایا جس میں وہ پانی کو روک لیتے تھے اور حسب ضرورت پانی کو حاصل کرتے تھے۔ انہیں اللہ نے پھلوں سے ان کے باغوں کو لد دیا تھا، باغات تھے، مال تھا، دولت تھی، آسائشیں تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے وہی ڈیم اور وہی بند توڑ دیا اور توڑ کے ان کی زمینوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ بس کچھ بیری کے
اور جھاؤ کے درخت تھے جو باقی رہ گئے، باقی جتنے پھل تھے، پھول تھے، باغات تھے، ہم نے سب کچھ واپس لے لیا۔ یہ تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ اللہ اس لیے سنانا چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں پہ شکر کیا کرو، میرے انعامات کو استعمال کر کے میری توحید کے قائل ہو، شرک سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دیکھو قوم سبا نے جب شیطان کی پیروی کی اور ناشکری کی ہماری نعمتوں کی، تو ہم نے ان سے اپنی نعمتیں واپس لے لیں اور باغات، زمینیں واپس لے لیں۔ تو یہ تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ اللہ نے پیش کیا۔ اس صورت میں اللہ نے، سورۃ سبا میں اللہ نے 4 شبہات کے جواب بھی دیے اور اللہ نے 4 عقلی دلیلیں بھی اس صورت میں پیش کی ہیں، اس بات پہ کہ معبود عبادت کے لائق اور غائبانہ پکار کے لائق وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ چنانچہ اس صورت کو شروع ہی اللہ نے دلیل عقلی سے کیا ہے۔ کیا ابتدا ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اور تمام صفتیں اور تمام صفات الوہیت اس اللہ کے لیے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز صرف اسی کے لیے ہے۔ ہر چیز کا حقیقی مالک وہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریفیں ہوں گی، آخرت میں بھی اسی کے لیے صفات کا ذکر ہوگا۔ آگے اللہ نے دعوی توحید کی دوسری شق کو ذکر کیا کہ عالم الغیب بھی میں ہوں۔ ابتدا پہلی آیت میں بیان کیا کہ مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، پھر اللہ نے دوسری شق کا ذکر کیا، یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ کیا داخل ہو رہی زمین میں؟ بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے، خزانے داخل ہو رہے ہیں، مردوں کو دفن کیا جا رہا ہے، اور بیج، تخم یہ زمین میں دبائے جا رہے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کیا کچھ نکلتا ہے؟ اس میں سبزہ ہے، اس میں کونپلے ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں سٹے ہیں، اس میں کھیتی ہے، اور اس میں معدنیات ہیں، اس میں تیل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ آسمان سے اترنے والی چیز کیا ہے؟ فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، بجلی ہے، بارش ہے، روزی ہے جو زمین پہ اتر رہی ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ چڑھنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اعمال ہیں، روحیں ہیں، ارواح ہیں، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے اس سورت کی ابتدا ہی عقلی دلیل سے کی ہے، اور اس میں اللہ نے 2 شقیں بیان کی ہیں، مالک بھی میں ہوں، مختار بھی میں ہوں، اور عالم الغیب بھی میں ہوں۔ جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر الہ اور معبود بھی صرف اور صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ اس سورت کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے ایک دلیل عقلی پیش کی ہے، علی سبیل الاعتراف من الخصم، یعنی ایسی عقلی دلیل کہ اس بات کے مخالفین بھی قائل ہیں، مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 24 میں پیش کی، قل من یرزقکم من السماوات والارض، میرے پیارے پیغمبر ان مشرکین سے پوچھ تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ قل اللہ، میرے پیغمبر آپ خود کہہ دیں اللہ دیتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بھی تو یہی کہنا ہے نا کہ زمین و آسمان سے ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے۔ چنانچہ سورت یونس کی آیت نمبر 31 میں اس کو بیان کیا، جب
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुक़द्दस से पूछवाया गया कि तुम्हें ज़मीन व आसमान से रोज़ी कौन देता है, तो वो जवाब में कहते हैं कि अल्लाह हमें रोज़ी देने वाला है। तो ये ऐसी दलील है जिसका मुशरिकीन भी एतराफ़ करते हैं। अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि जब तुम मानते हो और एतराफ़ करते हो और तस्लीम करते हो कि हमें रोज़ी आसमानों ज़मीन से अता करने वाला अल्लाह है, तो फिर शिर्क का इर्तिकाब क्यों करते हो? मेरी वहदानियत और मेरी ही माबूदियत को क्यों नहीं मानते हो? चुनाचे आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 33 तक अल्लाह ने एक मुकालमा जिक्र किया है। किन के दरमियान? बड़े लोगों के दरमियान और छोटे लोगों के दरमियान। आप इन्हें कह लें पीरों के दरमियान और मुरीदों के दरमियान, उलमा के दरमियान और उनके मुक्तदियों के दरमियान। अल्लाह ने एक मुकालमा जिक्र किया है। जब छोटे लोग मुरीद पीरों से कहेंगे लौला अंतुम लकुन्ना मोमिनीन, अगर तुम न होते ना और तुमने हमें गुमराह न किया होता तो हम भी मोमिन होते, हम भी मुवाहिद होते, अल्लाह की तौहीद को हम मानते। तो जवाब में पीर मुरीदों को कहेंगे क्या हमने तुम्हें रोका था हिदायत से? जब तुम्हारे पास हिदायत आ गई थी तो हमने डंडे के जोर से तुम्हें रोका था? बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद मुजरिम हो। तो जवाब में मुरीद पीरों को कहेंगे बल मकरुल लैल वन नहार, बल्कि तुम्हारे दिन और रात के मकर ने, तुम्हारे दिन और रात की चालों ने और तुम्हारी तहरीफात ने हमें हक बात से हटा दिया था। इस्तामुरूनना अन नकफुर बिल्लाह, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह का इनकार करें, व नजअल लहू अंदादन, ये वाव बयानिया है, तफसीरिया है। अल्लाह के साथ कुफर करने का क्या मतलब है कि तुम हमें ये कहते थे कि हम अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाएं, शिर्क का इर्तिकाब करें, अल्लाह के सिवा औरों को पुकारें, अल्लाह के सिवा औरों के नाम की नजर नियाज दें। तुम्हारे दिन रात के इस मकरो फरेब ने और इन तहरीफात ने हमें यहां तक पहुंचा दिया है। तो ये एक मुकालमा अल्लाह ने मुरीदों और पीरों के दरमियान आयत नंबर 31 से आयत नंबर 33 तक पेश किया है। बाकी एक बात ज़हन में रखें, हर सूरत में अल्लाह ताला कुछ तखवीफात सुनाते हैं, कुछ बशारात सुनाते हैं। यानी जो लोग अल्लाह के दावे को और जो लोग अल्लाह की बात को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह उन्हें डरावे सुनाते हैं जहन्नम के, अजाब के। और जो लोग अल्लाह की बात को मानने वाले हैं और अल्लाह के नबी की बात को मानने वाले हैं, अल्लाह उन्हें खुशखबरियां सुनाते हैं, बशारतें सुनाते हैं जन्नत की और जन्नत की नेमतों की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।